الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ المومنون کی ہم نے ابتدائی جو 10 آیات ہیں ان میں سے 7 آیات بلکہ 7ویں آیت کا بھی آدھا حصہ ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 8 کا معاف کیجیے گا، اور آیت نمبر 8 کے اندر مومنین کے اوصاف کے اندر امانت داری اور ایفاء عہد کے اندر پختہ ہونا اس کا تذکرہ ہے۔ امانت داری پہ کسی درجے میں ہماری گفتگو ہو گئی تھی، اور دوسری یہاں پر صرف بیان کی جا رہی ہے وَعَہْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان آپ جانتے ہیں کہ مل جل کے رہنے والی مخلوق ہے، اور پوری زندگی انسان کی مختلف وعدوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں یا کسی کو کام پہ رکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر معاملات یا کانٹریکٹس ہی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جو کام پہ رکھا گیا ہے اس کا بھی وعدہ ہے، جس نے رکھا ہے اس کا بھی وعدہ ہے۔ آپ بازار کے اندر کوئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو گویا آپ کو پیسے وغیرہ جو دیتے ہیں اور ادھر سے جو چیز لیتے ہیں یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ پھر اسی سے ذرا اوپر چلے جائیں، نکاح کا ایک بہت بڑا سوشل کانٹریکٹ ہے کہ خاتون کے حوالے سے جو شخص اسے اپنے نکاح میں لیتا ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اس کا نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اور خاتون بھی یہ گویا کہ عہد کرتی ہے کہ اس کی ناموس، اس کے مال کی، اس کے گھر کی وہ حفاظت کرے گی، تو یہ بھی ایک عہد ہے۔ اور پھر اس سے ذرا اوپر آپ چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم عہد کرتے ہیں۔ جو شخص بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا معبود ہونا میں نے قبول کر لیا، اور کلمے کا دوسرا جز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں رہبر اعظم تصور کرتا ہوں، مانتا ہوں، اس پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی عہد ہے۔ اور پھر اس طرح باحیثیت امت کی حیثیت سے بھی ہمارا ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلمے کو دنیا کے چپے چپے پر پہنچائیں گے۔ تو یہ چاروں اطراف سے انسان جو ہے وہ مختلف وعدوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ریاست کے اندر رہتے رہتے ریاست کا جو آئین ہے اور اس آئین کے اندر وہ چیزیں جو خلاف اسلام نہیں ہیں ان کی پابندی کرنا ایک مسلمان شہری کا فرض ہے۔ جیسے کوئی اشارہ ہے، ٹریفک کے رولز ہیں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی شریعت کے متصادم شے تو نہیں ہے، لہذا اس کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح حکمران جو ہیں، جو بالادست ہیں، جو ان کے نیچے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو نیچے والے ہیں ان کی ساری بنیادی ضروریات کا لحاظ رکھے، خیال کرے، اور یہ اوتھ لے کر سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنے عہدوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو گویا پوری کی پوری زندگی انسانوں کی یہ وعدوں ہی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اور مومنین کی صفت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تو یہ بات اس قدر سمجھیے کہ مسلم انداز کے اندر موجود تھی کہ وحی کے آغاز سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ کے فضائل میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے کہ اس شخص نے کہا آپ ذرا پر رکیے میں ابھی آیا۔ اب وہ گیا اور بھول گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہیں، اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ 3 کے الفاظ کے 3 وہاں پر کھڑے رہے۔ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا، لہذا بھاگا آیا کیونکہ آپ کے مزاج سے واقف تھا، آپ ابھی تک وہی کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کھڑا ہوں، لیکن یہ کہ تم نہیں آئے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدوں کو نبھایا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور وعدہ کرے کسی سے تو اسے پورا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 صفات ہیں یہ پکا منافق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ارشاد الفاظ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھا دیے کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو تو فوراً مرنے مارنے پہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ ساری صفات بحیثیت مجموعی ہماری قوم کے اندر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر کوئی 2 صفات ہیں 2 نہیں ہے تو وہ آدھا منافق ہے، یعنی یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جیسے آپ 25 کو ملٹیپلائی کریں 4 سے تو 100 ہو گیا، اس میں سے ایک کم ہے تو 75 رہ گئی، اور اگر 2 نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ 50% مومن ہے۔ اسی طرح جس کے اندر 4 صفات نہیں ہے وہ پکا مومن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، بلکہ سورہ المائدہ کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بے شک وعدوں کے حوالے سے باز پرس ہوگی۔ آپ لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کے حوالے سے باز پرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور بے شک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اپنے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی دنیاوی قیمت کے کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کی وجہ سے اس وعدے کو توڑنے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سہولت میسر آ رہی ہے، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو فرمایا تھوڑی سی دنیاوی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں یہ تہی داماں ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا یکلمہم اللہ، روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کلام کرنا تو درکنار، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا اپنے وعدوں کو، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 2 وصف جو ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، امانت داری کا وصف اور ایفاء عہد کا وصف، وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔